تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آسمان بنائے، اور آسمان میں 12 برج، جس کی وجہ سے آپ کے ہاں سال گنا جاتا ہے اور مہینے گنے جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا ہر برج میں 2 منزلیں ہیں، اور چاند کی 3 منزلیں ہیں، اور یہی کواکب 7، کواکب جمع کوکب کی، کوکب ستارے کو کہتے ہیں۔ 7 ستاروں کی منزلیں ہیں، اور سورج کے 30 درجے ہیں، 30۔ میں نے برج کے نام بھی بتائے تھے آپ کو، حمل ہے، ثور ہے، جوزا ہے، سرطان ہے، اسد ہے، سنبلہ ہے، میزان ہے، عقرب ہے، قوس ہے، جدی ہے، دلو ہے، حوت ہے۔ انگلش میں اس کے نام آپ سنتے رہتے ہیں، زہرہ ہے، وینس ہے، مرکری ہے، اسکارپیون ہے، لیو ہے، اور کیپریکون، اور جو بھی انہوں نے نام رکھے ہوئے۔ حمل و عقرب مریخ کے، اور ثور و میزان زہرہ کے، اور جوزا و سنبلہ عطارد کے، اور سرطان قمر کے، اور اسد سورج کے، اور قوس اور حوت مشتری کے، اور جدی اور دلو زحل کے مراکز ہیں۔ یہ تمام بروج تبع اربع، 4 طبیعتوں پر تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ ان میں ہر ایک کے 3 ستارے ہیں۔ میں نے جب پہلے آیت آئی تھی اس وقت 2-3 جمعے لگا کر آپ کو بہت زیادہ تفصیل سنائی تھی، مختصراً پھر سنا رہا ہوں۔ حمل، اسد اور قوس ناریہ ہیں، آگ۔ ثور، سنبلہ، جدی یہ مٹی کے، اردیہ جن کو کہتے ہیں۔ جوزا، میزان اور دلو ہوائیہ، ایئر۔ سرطان، عقرب اور حوت یہ پانی کے، کیونکہ 4 ایلیمنٹس آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ ان کے حوالے سے میں نے 3 بتا دیے آپ کو۔ ہر منزل کو برج سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ بروج عربی کا لفظ ہے، بمعنی قصور، یعنی محلات، پیلس۔ چونکہ یہ تمام ستارے ہر ایک کی منازل اونچی اونچی ہیں، جیسے یہ خود مکین مقیم ہیں، اور اس کا اشتقاق تبرج سے بمعنی ظہور کے یہ ظاہر ہوتے ہیں، یہ تفصیل بھی ہمیں بتا دی گئی، ورنہ خود سے کوئی نام رکھتے لوگ، خود سے کچھ سوچتے، اور پتہ نہیں کیا کیا ٹامک ٹوئیاں آج تک ہندوؤں کے ہاں، چائنیز کے ہاں الگ الگ ہے۔ وہ آپ دیکھیں گے کنڈلیاں بناتے ہیں، جنم کنڈلی بناتے ہیں، زائچے بناتے ہیں، فالیں نکالتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، جنتریاں تیار ہوتی ہیں، مگر یہ سب اندازے سے ہیں، ان میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جیسا وہ کہہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا یا ہے۔ حضرت حسن، مجاہد اور قتادہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، وہ کہتے ہیں بروج بڑے ستاروں کو کہا جاتا ہے، جیسے زہرہ ہے، سہیل ہے، مشتری ہے، سماک ہے، عیوق وغیرہ۔ ان کی نورانیت اور حسن اور روشنی کی وجہ سے ان کے یہ نام ہیں۔ ان ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روشنی والے ہیں۔ الابرج کہتے ہیں، ابرج یا الابرج، 2 ابروؤں کے درمیان کی وسعت۔ تو سورہ یونس میں جہاں اس کی تفصیل گزری، مفسرین نے لکھی، آپ نے
سنی پڑی ہوگی. تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے. کیلنڈر آج آپ نے گریگورین بنا لیا، دوسرے بنا لیے، مگر اسلام کی تقویم وہاں مہینوں کے نام عرب میں موسموں کی مناسبت سے، مثلا ربیع بہار کو کہتے ہیں، ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الاخر دوسری بہار، جمادی الاولی، جمادی الاخری، یہ ان کے فصلوں کے حوالے سے تھے. پھر کچھ مہینوں کے نام ارکان کی وجہ سے ہیں یا اور کاموں کی وجہ سے. تو یہ آپ کے ہاں عیسوی کیلنڈر ہے، 365 دن کا بتایا جاتا ہے. انہوں نے تقسیم کی 12 مہینوں کی، کچھ مہینے انہوں نے 30 کے بنائے، گنتی پوری کرنے کے لیے 31 کے بنائے. دنوں کا فرق آ گیا تو فروری کا مہینہ 28 دن کا کر دیا. 4 سال کے بعد وہ گنتی پورے کرنے کے لیے اس میں 1 دن بڑھا دیتے ہیں، اس کو لیپ کا سال کہتے ہیں. یہ ساری ترتیب آپ کے سامنے ہے. یہ نہ سمجھیے کہ یہ سائنس نے بتائی ہے، یہ سب کچھ قرآن نے بتایا ہے، حدیث نے بتایا ہے. وہ آج کے لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں تو صرف نماز روزے کا، پڑھو تو صحیح، اس کو پڑھو، اس میں کیا نہیں ہے. وہ غیر مسلم اس کو پڑھ پڑھ کر آج کیا معلومات، مثلا انسان کی تخلیق، انسان کیسے بنا، قرآن نے تفصیل بتائی. پانی کا وہ ایک قطرہ، نطفہ، اس سے لوتھڑا، خون کا وہ جماؤ ہو جاتا ہے، پھر اس میں کیسے گوشت بنتا ہے، کیسے ہڈی جاتی ہے اس میں، اور کیسے شکل بنتی ہے، وہ قرآن نے ساری تفصیل بتائی. سمع، بصر، ان السمع والبصر والفؤاد، یہ 3 چیزیں. پہلے سمع رکھی، سننا، پھر آنکھ رکھی، دیکھنا، پھر فؤاد، دل. یہ ترتیب قرآن نے بتائی. 2000 سال تک سائنس کو کچھ نہیں پتا چلا. ابھی چند برس پہلے ان کو پتا چلا ہے کہ یہ ترتیب کتنی اہم ہے، کہ کانوں کا ذکر پہلے، آنکھوں کا ذکر بعد میں، دل کا اس کے بعد. تو انہوں نے یہ بچے کے پروسیس پر اس کو ایک ایک چیز کو قرآن کی آیتوں کے تحت دیکھا تو حیران رہ گئے. تو آج سائنس جتنا دین کو سمجھ رہی ہے، جتنی باتیں ان کو پہنچ رہی ہے، ان پہ راز کھل رہے ہیں. اور ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتے نہیں، صرف سائنس پڑھ کے سمجھتے ہیں سائنس سب کچھ بتا رہی ہے. سائنس کو سکھانے والا قرآن ہے، کیونکہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. سائنس کو مطالعہ کائنات کہتے ہیں. سمجھنا تو قرآن پڑھ کر اگر آپ سائنسدان بنے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی سمجھنے میں. اللہ تعالی نے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا، ہم نے برج بنائے. بروج میں نہ کہ آسمان میں. میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ سارے کہاں ہیں؟ آسمان سے اونچی کہہ دیجئے، نیچے ہیں، ذہن میں رہے. کیونکہ بروج قریب تر ہیں، اس لیے ضمیر اس کی طرف لوٹانا زیادہ موزوں. آسمان، سما، سمون، آسمان کے معنی اونچائی کے، بلندی کے ہوتے ہیں. تو ذہن میں رہے کہ یہ سارا کارخانہ قدرت میرے رب کا ہے. گرمی کیسے ہوتی ہے، سردی کیسے ہوتی ہے؟ مجھے حدیث یہ بتاتی ہے کہ یہ جہنم کی سانسیں ہیں. جہنم کی سانسیں، وہ جب سانس اندر کھینچتی ہے سردی آ جاتی ہے، باہر نکالتی ہے گرمی آ جاتی ہے. کہاں کہاں، کون کون سے خطے میں، کیونکہ زمین گول ہے، کسی طرف کم کسی طرف زیادہ. اور مسلمانوں کو وہ ملک ملے ہیں جن میں موسم بھی بڑے پیارے ہیں. پیداوار کے لحاظ سے دیکھیں، آپ پاکستان کا سیب لیں، اصلی دیسی،
اب تو ہر چیز آپ فارمنگ کرنے لگ گئے نا. اصلی دیسی سیب لیں, اس کو کھائیں, اور دنیا میں چلے جائیں, بڑے سے بڑا سیب ملے گا, خوبصورت ملے گا, ذائقہ وہ والا نہیں ملے گا. تو یہ آپ کو ملا ہے. کیوں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالی نے, یہ پورا عرب اور یہ ایشیا والے جو ہیں, ان کو بہترین موسم, بہترین پھل ملے ہیں. گرمی بھی ہوتی ہے, سردی بھی ہوتی ہے. کتنے ملک ہیں وہاں صرف سردی ہے, کتنے ملک ہیں وہاں صرف گرمی ہے, اور کتنے ہیں جہاں سورج نظر ہی نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے, اللہ نے دیا ہے, تو ہمیں اس کی قدرت پہ کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. پاک ہے, اس جیسا کوئی نہیں. جو اس نے بنایا ہے بہترین ہے, اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. پھر لفظ سراج آیا. سراج کے معنی سورج. چراغ بھی کہتے ہیں, تو سب سے بڑا چراغ سورج ہے. دیکھنے میں اجرام فلکی میں سورج. اور پھر ذکر کیا ہے قمر کا, چاند کہتے ہیں. اور ان کے لیے کیا فرمایا؟ منیرا, چمکا دینے والے, چمکانے والے, چمکتے ہوئے. یہ کون چمکا رہا ہے اسے؟ اللہ تعالی. اب توجہ چاہوں گا میں آپ کی, تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. آپ فلکیات پہ حیت کے جتنے بھی آپ کے تفصیل آپ کے پاس کتابوں میں ہے وہ پڑھ لیجئے گا. اللہ تعالی نے سورج کو بھی بنایا, چاند کو بھی بنایا, اور ساتھ میں منیر کا لفظ فرمایا. چمکانے والا کون ہے؟ محبت سے کہیے گا, اللہ جل جلالہ, اللہ تعالی. اللہ چاند کو کہہ رہا ہے چمکانے والا, سورج کو فرما رہا ہے چمکانے والا. چمکانے والا کون ہے؟ اونچی. منیر, نور دہندہ را گویند, لغت میں پڑھ لیجئے گا. منیر کس کو کہتے ہیں؟ جو نور دینے والا, چمکانے والا. چمکانے والا اللہ تعالی ہے. نسبت چاند اور سورج کی طرف کی گئی. کوئی فتویٰ لگائے گا؟ پوچھ رہا ہوں, کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے؟ سورج کے لیے کہ نہیں چمکاتا, چاند کے لیے کہ نہیں چمکاتا, کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے؟ اونچی گئی ہے. تو یہ چاند سورج بھی رب نے بنائے ہیں, میرے نبی کو بھی رب نے بنایا ہے. یہ اس آسمان دنیا کے چمکانے والے چاند اور سورج, ان کو کہا گیا. اور میرا نبی پوری کائنات کو چمکانے والا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں, تو میں کہوں گا بھئی مخلوق کے لیے تمہیں ماننا پڑے گا. چاند بھی مخلوق ہے, سورج بھی مخلوق ہے. مخلوق کے معنی اللہ کے بنائے ہوئے, غیر مخلوق تو نہیں ہے. مخلوق ہو گئے چاند اور سورج. اب اپنے ایمان سے بتاؤ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل, بہترین مخلوق انبیاء کرام, اور ان میں میرے نبی پاک کا درجہ سب سے اعلیٰ. ان 1,24,000 یا 2,24,000 دونوں تعداد حدیث میں آئیں, اسی لیے ہم کہہ دیتے ہیں 1,24,000 کم و بیش, کم یا زیادہ. جتنے نبی, ان میں 313 رسول ہیں. ان رسولوں میں 5 کا درجہ قرآن کی آیت کے مطابق ہم زیادہ بتاتے ہیں, اپنی طرف سے نہیں. 5 کا درجہ, وہ بھی آیت میں ترتیب میں آئے تو اس کے مطابق
میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں سب سے زیادہ درجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ان کے بعد درجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. ان کے بعد درجہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کے بعد درجہ ہے حضرت، کوئی بولے، ہاں جس نے بھی کہا حضرت نوح علیہ السلام کو. ایسے ہی آزما رہا تھا آپ کو کہ دیکھتا ہوں کیا نام لیتے ہیں آپ. یہ 5 ان کا چونکہ آیت میں ترتیب سے اس طرح آیا تو یہ نبیوں میں زیادہ شان والے اور میرے نبی سب سے زیادہ شان والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بات سمجھائی ہے، جنہوں نے نہیں سنی ایک مرتبہ پھر سن لو. کوئی ہو سکتا ہے نیا آیا ہو، حالانکہ جنہوں نے سنی ہے وہ ذہنوں میں تازہ کر لو.